علامہ جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے واقعہ لکھا کہ حضرت سیدنا وہب بن منبہ ان کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تخت شاہی پر متمکن ہوا، تخت نشین ہوا۔ تو ایک دن اس نے سوچا مجھے تو اپنی حکومت اور مملکت میں بہت کیف اور سکون اور سرور محسوس ہوتا ہے، تو کیا میری رعایا بھی میری حکومت اور تخت نشینی سے اس طرح خوش ہے؟ تو اس نے کہا جب تک مجھے معلوم نہ ہو جائے کہ لوگ میری حکومت سے خوش ہیں اور میں ان کے درمیان فیصلوں کے اندر عدل و انصاف سے کام لیتا ہوں، اس وقت تک مجھے سکون میسر نہیں آئے گا۔ یہ معلوم کرنے لگا تو لوگوں نے کہا عوام الناس بھی ملک کی بہتری چاہتے ہیں، عدل و انصاف سے اب کام لیجئے۔ بادشاہ نے کہا وہ کون سی چیز ہے جسے میں اختیار کروں تو میرے تمام معاملات درست ہو جائیں؟ تو اس کو کہا گیا اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرو اور اس کی نافرمانی سے ہر دم بچتے رہو، یہ کام یہ عمل آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ اگر تم نے رب تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر وقت گزارا، فرما برداری نہیں کی ہے، تو پھر یہ تمہیں تباہی و بربادی کی طرف لے جائے گا۔ بادشاہ نے شہر کے نیک لوگوں کو بلایا اور کہا آپ لوگ میرے شاہی دربار میں بیٹھا کریں، جب آپ کوئی نیک عمل دیکھیں مجھے اس کو کرنے کا حکم دیا کریں، اگر میں کوئی برا کام کروں تو مجھے فوراً روک دیا کریں، جھڑک دیا کریں، تو میں آپ کی باتوں پر دل و جان سے عمل کروں گا۔ تو اب یہ نیک لوگ بادشاہ کے پاس رہتے، جب بھی وہ کوئی کام کرتا تو ان بزرگوں سے مشورہ کرتا، اگر اجازت دیتے تو کرتا ورنہ اس کو چھوڑ دیتا۔ اس طرح اس کے ملک میں امن و امان قائم ہو گیا اور وہ ملک ہر طرح سے مضبوط اور مستحکم ہو گیا۔ 400 سال تک یہ بادشاہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری میں رہ کر حکومت کرتا رہا، لوگ اسے بہت پسند کرتے۔ لیکن پھر شیطان لعین اس کی طرف متوجہ ہوا، اس کے پاس آیا اور اس نے کہا میں نے تو ایک بادشاہ کو چھوڑے رکھا، یہ شیطان کہہ رہا ہے میں نے ایک بادشاہ کو چھوڑے رکھا یہاں تک کہ وہ 400 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا، اب میں اسے ضرور بہکاؤں گا۔ تو بادشاہ اللہ کی اطاعت کے اندر فرما برداری کے اندر وقت گزار رہا تھا۔ شیطان کو کب یہ گوارا تھا کہ کوئی حاکم وقت ہو، دولت ہو، سلطنت اس کے پاس ہو اور وہ بھی اسی طرح رب کی عبادت کے اندر وقت گزارے، ان کو بہکانے کی بڑی کوشش کرتا ہے۔ تو اب شیطان اس بادشاہ کے پاس انسانی شکل و صورت کے اندر آیا، بادشاہ اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا، ڈرتے ہوئے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ابلیس ہوں، اگر خیریت چاہتے ہو تو بتاؤ تم کون ہو؟ شیطان پھر بادشاہ سے سوال کرتا ہے تم نے مجھ سے پوچھا، میں نے بتا دیا میں ابلیس ہوں، اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا میں آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، انسان ہوں۔ شیطان نے اپنا خطرناک وار کرتے ہوئے کہا اگر تو آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوتا، انسان ہوتا، تو کب کا تو مر چکا ہوتا جیسے دوسرے انسان مر گئے۔ تو خود دیکھ لے کہ تیرے سامنے کتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اگر تو بھی ان کی طرح ہوتا تو کب کا مر چکا ہوتا۔ تو انسان نہیں بلکہ تو خدا ہے معاذ اللہ۔ شیطان کہنے لگا تو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلا، اتنا عرصہ ہو گیا اس طرح تو رہ رہا ہے، باقی سارے لوگ چلے گئے، تو ابھی زندہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ تو انسان نہیں ہے، تو خدا ہے نعوذ باللہ، لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلا۔ شیطان لعین کی یہ کفریہ باتیں اس بے وقوف بادشاہ کے دل میں اتر گئیں اور وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا۔ پھر ممبر پر کھڑے ہو کر اس نے لوگوں سے کہا، لوگوں کو اکٹھا کر کے، اس کے اندر سارے لوگ جمع ہیں اور یہ ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے کہتا ہے لوگو ایک بہت بڑا راز میں نے تم سے چھپائے رکھا۔ اب اعلان کرنے کا انداز دیکھیے، کہا کہ ایک راز میں نے تم سے چھپائے رکھا، آج تک میں نے تمہارے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا، میں 400 سال سے تم پر حکومت کر رہا ہوں، اگر میں انسان ہوتا تو جس طرح دوسرے انسان مر گئے اسی طرح میں بھی مر چکا ہوتا، لہذا میں انسان نہیں ہوں۔ لوگوں نے کہا کیا ہے تو؟ اس نے کہا بلکہ میں تو خدا ہوں نعوذ باللہ، آج سے تم سب میری عبادت کرو گے، تم سجدے مجھے کرو گے، میں تمہارا معبود تمہارا خدا ہوں۔ جب بادشاہ نے یہ کفر کلمات زبان سے نکالے تو اس کو ایک جھٹکا لگا، اچانک اس پر لرزہ طاری ہوا، کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس کے دربار میں موجود کسی شخص کو حکم الہی پہنچا کہ اس بادشاہ سے کہہ دے کہ تو نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا ہے جو صرف ہمارے لائق ہے، عبادت تو لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ تم میری عبادت کرو، عبادت تو میرے لائق ہے، تو میری اطاعت کو چھوڑ کر میری نافرمانی کی طرف چل پڑا ہے۔
تو کہا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، میں اس ظالم بادشاہ پر بخت نصر کو مسلط کروں گا، جو اس کو واصل جہنم کر کے اس کے تمام خزانہ لے لے گا۔ اس دور میں اللہ رب العالمین جس سے ناراض ہوتا اس پر بخت نصر کو مسلط کر دیتا۔ بادشاہ کفریہ کلمات بکے ہیں نا اس نے جو، وہ ابھی یہ کلمات کہہ کر ابھی منبر سے اترنے بھی نہ پایا تھا کہ اس پر بخت نصر بادشاہ کو مسلط کر دیا گیا۔ اس نے اس بدبخت و نامراد بادشاہ کو قتل کر دیا اور اس کے تمام خزانوں پر قبضہ کر لیا۔ خزانے کتنے تھے، مال و دولت انہوں نے، بادشاہوں نے، ان ظالموں نے کتنے جمع کیا ہوتا ہے لوگوں سے، کہ اس حاصل شدہ خزانے کے اندر اتنا سونا تھا، صرف سونا، باقی دولت باقی مال جہاں بھی ہے، اتنا سونا تھا کہ اس سے 70 کشتیاں بھر چکی تھیں۔ تو اس نے آ کر اس کو ختم کیا اور اس سارے مال پر قبضہ کر لیا۔ تو دنیا کے اوپر اگر کوئی ظالم جابر طاقت اور قوت کا مظاہرہ کرتا ہے، رب کی نافرمانی کے اندر آتا ہے، تو پھر رب تعالیٰ کا جب غضب جلال کے اندر آتا ہے تو پھر اس طرح اس کو تباہ و برباد بھی کر دیتا ہے اور ذلیل و رسوا بھی فرما دیتا ہے۔